بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل سے اعتدال پسند فلسطینیوں اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ کے بعد کے منصوبوں پر کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ علاقے کی تعمیر نو اور حکومت کرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب وہاں فلسطینی ریاست کا راستہ ہو۔ امریکہ اور اسرائیل دوستو حماس کے خلاف جنگ میں تو متحد ہیں، لیکن غزہ کے مستقبل کے حوالے سے کافی تقسیم ہیں۔ امریکہ اور اس کے عرب اتحادی طویل عرصے سے ختم ہوتے ہوئے امن عمل کو بحال کرنے کی امید کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے اتحادی اس خیال کے خاصے مخالف ہیں۔ غزہ میں جنگ دوستو اب بھی جاری ہے، جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا ہے اور چھوٹے ساحلی علاقے میں ایک انسانی تباہی کو ہوا دے رہی ہے۔ اس لڑائی نے اسرائیل اور لبنان کے حزب اللہ کے مزاحمت کاروں کے درمیان بڑھتا ہوا تشدد بھی پیدا کیا ہے، جس سے وسیع تر تصادم کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایسے اقدامات کرنے سے باز آنا چاہیے جس سے فلسطینیوں کی مؤثر طریقے سے از خود حکومت کرنے کی اہلیت کو نقصان پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ آباد کاروں کا تشدد، بستیوں میں توسیع، گھروں کو مسمار کرنا اور بے دخلی، یہ سب اسرائیل کے لیے دیر پا امن اور سلامتی کا حصول آسان نہیں بلکہ مشکل بنا دے گا۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، اردن، قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکی نے جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی تعمیر نو اور حکمرانی کے لیے منصوبہ بندی شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ دوستو، جس نے اسرائیل کی جارحیت کے لیے اہم فوجی اور سفارتی مدد فراہم کی، اس نے اسرائیل پر حماس کو نشانہ بنانے والی مزید درست کارروائیوں کی طرف جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہے، لیکن موت اور تباہی کی رفتار بڑی حد تک ایک جیسی رہی ہے اور حالیہ دنوں میں سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں حماس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کر دیا ہے، جہاں تمام محلوں کو مسمار کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اب بھی مزاحمت کاروں کے چھوٹے گروپوں سے لڑ رہی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق میں اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست کی حمایت کرتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں اس کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے، جس میں دنیا بھر سے آئے ججز جنوبی افریقہ اور اسرائیل کے دلائل سنیں گے اور اپنا ابتدائی فیصلہ سنائیں گے۔ اس مقدمے میں جنوبی افریقہ نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی مہم روکنے کا حکم دیا جائے، غزہ کو معاوضے کی پیشکش کی جائے اور تعمیر نو کے لیے فنڈ فراہم کیے جائیں۔ دوستو، عالمی عدالت نے بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے، جبکہ اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اس جنگ کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے، پاکستان نے بارہا سیکیورٹی کونسل پر زور دیا ہے کہ فلسطین پر جنگ بند کروائی جائے۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ فوج اس کی لبنان کے اندر کسی بھی گاؤں کو تباہ کر سکتی ہے، جس سے سرحد کے اس پار قائم حزب اللہ گروپ کے خلاف بیان بازی میں دوستو اضافہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا ہے کہ محصور فلسطینی علاقے میں ان کی کارروائیوں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ لڑائی کو لبنان کی سرزمین میں لے جا سکتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جو کچھ آپ نے غزہ میں کیا، اس کے بعد لبنان کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں آپ داخل ہو کر اس کو تباہ نہ کر سکیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں نے یرغمالیوں کی تصاویر دوستو اسرائیلی ہوائی اڈوں پر آویزاں کر رکھی ہیں اور لکھا ہے کہ انہیں گھر واپس لاؤ۔
اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ اور اسرائیلی حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یرغمالیوں کو واپس لے آئیں، جبکہ تل ابیب میں وزارت دفاع کے قریبی چوک کا نام بھی دوستو یرغمالی چوک رکھ دیا گیا ہے۔ 63 سالہ سلویا کونیو نے کہا کہ وہ اپنے بیٹوں ڈیوڈ اور ایریل کو جلد از جلد گلے لگانا چاہتی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق دوستو 132 اسرائیلی ابھی بھی غزہ میں قید ہیں۔ سلویا کا مزید کہنا تھا کہ اس کے خاندان کے 9 لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا، جن میں سے 5 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ نومبر میں اسرائیل حماس جنگ بندی کے دوران سلویا کے خاندان کے 5 افراد کو رہائی ملی تھی۔ جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف دائر کردہ نسل کشی کے مقدمے کی سماعت دوستو بین الاقوامی عدالت انصاف میں شروع ہو چکی ہے، مگر عدالت سے باہر اسرائیل نے سخت رد عمل ظاہر کر دیا ہے۔ اسرائیل نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اس بارے میں جواب دینے سے پہلے ہی اپنے سخت رد عمل سے جنوبی افریقہ کے خلاف الزامات کی ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے، جس کا جواب جنوبی افریقہ نے بھی دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل 1948 کے نسل کشی کنونشن کے تحت عمل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل نے اس حقیقت سے انکار کیا ہے اور الٹا خود کو مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ نسل کشی کی تکلیف سے گزر چکے ہیں، ہم ایسی قوم ہے جو قبضے اور امتیاز کی تکلیفوں سے بھی گزر چکے ہیں، حتیٰ کہ ریاستی جبر کا بھی سامنا کر چکے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم تاریخ کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے الٹا حماس پر انہی الزامات کی بھچاڑ کر دی ہے جو دراصل اسرائیل پر لگائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت کا غزہ کی پٹی پر مستقل طور پر قبضہ کرنے یا وہاں کے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کی ایک اور کوشش میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر مستقل طور پر قبضہ کرنے یا وہاں کے لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے کا ہمارا یا ہماری فوج کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ ہم فلسطینی عوام سے نہیں بلکہ حماس سے لڑ رہے ہیں اور ہم تمام بین الاقوامی قوانین کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو ہجرت پر مجبور کرنے کا آپشن کبھی بھی سنجیدگی سے میز پر نہیں آیا اور یہ کوئی سنجیدہ تجویز بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو ہوا اسے نہیں دہرایا جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک تمام مقاصد آپشن حاصل نہیں کر لیے جاتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملک کو چوروں کے حوالے کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ملک معاشی طور پر بدترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ملک ایک بار پھر چوروں کے حوالے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، مگر اس بار عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ملک اس وقت معاشی طور پر تباہ اور زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان کی قیادت میں بالکل متحد ہیں۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان کی سرحد کے قریب مقبوضہ فلسطین میں صہیونی رجیم کی جاسوسی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ نے ایک ویڈیو کلپ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے حدب البستان اور حانیتا میں اسرائیل عسکری ٹھکانوں میں قائم جاسوسی کے اڈے اور تنصیبات کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا کوئی فوجی اڈا ایسا نہیں جو لبنان کی تنظیموں کی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی فوج کا جو بھی بیس کیمپ ہمارے ملک عوام کے لیے خطرہ بنے گا فوراً اسے نشانہ بنایا جائے گا، اڑا دیا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ آپریشن طوفان الاقصی کے بعد سے حزب اللہ لبنان فلسطینی عوام سے یکجہتی کرتے ہوئے صہیونی کالونیوں اور فوجی اڈوں کو اپنے مارٹرز، میزائلوں اور توپ خانے سے نشانہ بنا رہی ہے۔
صہیونی کالونیوں پر حملے کی بدولت بہت سارے صہیونی نشین علاقوں کا ایک بڑا حصہ خالی ہو چکا ہے، تاہم تل ابیب حکام بارہا اس دعوے کو انکار کر رہے ہیں کہ صہیونی آباد کاروں کے لیے اپنے گھروں میں واپسی کے راستے بحال ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے شکوہ کیا ہے کہ مغربی ممالک جنگ میں یوکرین کی امداد کرنے پر ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، جس سے روس کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر پیوٹن کبھی یوکرین پر مسلط جنگ کو کبھی ختم نہیں کریں گے جب تک ہم سب مل کر روسی جنگ کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا دیتے۔ یوکرینی صدر نے خبردار کیا ہے کہ صدر پیوٹن کا مقصد صرف یوکرین پر قبضہ نہیں اور اس پر رکیں گے نہیں، بلکہ لتھوانیا، لٹویا، ایسٹونیا، مالڈاوو کا اگلا نمبر ہو سکتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک مغربی ممالک اسے روکنے کے لیے جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے 2 سال ہو چکے ہیں اور 4 علاقوں کو فتح کر کے روس انہیں اپنا حصہ قرار دے چکا ہے، جبکہ مغربی ممالک یوکرین کی مدد کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان مولوی فضل الرحمان کے دورہ افغانستان کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ افغانستان کے دورے سے واپسی پر ان سے بریفنگ لیں گے۔ مولوی فضل الرحمان نجی حیثیت میں افغانستان گئے تھے۔ حکومت پاکستان اس سلسلے میں مولوی فضل الرحمان کے دورے کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کالعدم ٹی ٹی پی سے ڈائیلاگ میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ پاکستان کے اندر اس تنظیم تخریب کار نے کئی حملے کیے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ وہی ہے کہ تخریب کاروں کے خلاف افغانستان کی عبوری حکومت ایکشن لے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے متاثرین کو مفت موٹر سائیکل اور موبائل فون فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متاثرین کو اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹس گورنر ہاؤس میں پیش کرنا ہوگی۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ 2024 کے پارلیمانی انتخابات اور انتخابات کے حوالے سے پاکستان میں پائی جانے والی بے یقینی سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر سیاسی سماجی بے چینی کے ساتھ تشدد بھی بڑھ گیا تو اس سے کمزور معیشت اور معاشی ترقی کی شرح مزید خراب ہو جائے گی۔ تاہم بے یقینی کے خاتمے کی پالیسیوں اور انتخابات کے بعد ترقی کے امکانات بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ پالیسی کے بارے میں توقع ہے کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت رہے گی، جبکہ مالیاتی پالیسی بھی سکڑے گی جس سے قرض کی ادائیگی کے دباؤ کی عکاسی ہوتی رہے گی۔ بھارتیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بائیکاٹ مالدیپ کا ٹرینڈ گردش کرنے پر مالدیپ کے نو منتخب صدر محمد معیزو نے چائنا سے مدد مانگ لی۔ بھارت سے سفارتی تنازع کے بعد مالدیپ کے صدر نے چائنا کو سب سے بڑا اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ چائنا ہمارے قریبی اتحادیوں اور ترقیاتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی چائنا کے سیاح ہماری سب سے بڑی مارکیٹ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے چائنا سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ہم چین کے لیے اس پوزیشن کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش تیز کر رہے ہیں۔ چائنا بھی سیاحوں کو مالدیپ آنے پر زور دے۔ بھارتی سیاحوں نے مالدیپ کے وزراء کی جانب سے دوستوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مسخرہ، تخریب کار اور اسرائیلی کٹ پتلی قرار دیے جانے کے بعد مالدیپ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بحر احمر کی جہاز رانی پر حوثیوں کے سب سے بڑے حملے کو ہم نے پسپا کر دیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور امریکی بحری افواج نے بحر احمر پر یمن کے حوثیوں کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ ہمارے جیٹ طیاروں نے راتوں رات 21 یمنی ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ دوستو، امریکی فوج کے مطابق حوثیوں نے 19 نومبر سے بحر احمر میں تجارتی جہاز رانی پر 26 سے زائد حملے کیے ہیں۔
امریکی اور برطانوی سائنسدانوں نے ایک عالمی تحقیق کے بعد انسانی آنتوں میں 1,42,809 جراثیم دریافت کیے ہیں، جن میں سے کم از کم 50% اس سے پہلے ہمارے لیے بالکل نامعلوم تھے۔ اسی تحقیق کے لیے 6 براعظموں کے 28 ممالک سے انسانی آنتوں سے خوردبینی اجسام کے 28,060 مجموعے حاصل کر کے ان کا جینیاتی تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ایک خلیے والے جانداروں بالخصوص بیکٹیریا پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی جینیاتی مشینری پر قبضہ کر کے انہیں اپنی نقل در نقل تیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ برطانیہ میں واقع یورپین بائیو انفارمیٹکس انسٹی ٹیوٹ اور ویلکم سنگر انسٹی ٹیوٹ کے تعاون اور اشتراک سے ہونے والی اس تحقیق کا مقصد انسانی آنتوں اور پیٹ کے نظام کو بہتر طور پر سمجھنا ہے، کیونکہ انسانی بیماریوں کی زیادہ تر اکثریت کا تعلق کسی نہ کسی طور پر ہماری آنتوں اور پیٹ سے ہوتا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں حکیم یا ڈاکٹرز ہر بیماری کا علاج معدے سے شروع کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر معدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ معدے اور آنتوں میں خوردبینی اجسام کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنتوں میں ان جراثیم اور جرثوموں کے درمیان مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے، جس کا اثر ہماری صحت پر براہ راست پڑتا ہے۔ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل سیل کے تازہ شمارے میں دوستوں شائع ہوئی ہے، جسے آپ مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ فاسٹ فوڈز کھانے کے وہ نقصانات جو آپ نہیں جانتے۔ فاسٹ فوڈ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اس کے نقصانات کے پیش نظر لاس اینجلس میں فاسٹ فوڈز کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ فاسٹ فوڈ کے منفی اثرات میں یادداشت کی کمزوری اور عمر کی کمی بھی شامل ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے فاسٹ فوڈز کی بجائے زیادہ جگہ تازہ سبزیوں، پھلوں اور گوشت کو دیں۔ دودھ اور دیگر غذائیت سے بھرپور اشیاء کو سافٹ ڈرنکس کے متبادل کے طور پر منتخب کریں۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال آپ کے جسم کو موٹا بناتا ہے اور فاسٹ فوڈ بدن میں چربی جمع کرنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ بدن میں چربی کے اضافے سے انسانی جسم موٹا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خون بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کی شکایت درپیش ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈز کے زیادہ استعمال سے بچوں کی ذہنی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ میں آئرن کی کمی کے باعث دماغ کے مخصوص حصوں کی نشو و نما سست پڑ جاتی ہے، جس سے بچے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے امراض قلب، دماغی انتشار، ذیابیطس یعنی شوگر، کینسر اور موٹاپے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ انسانی جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ شروع میں اس کے استعمال سے کوئی بظاہر نقصان نظر نہیں آتا، پر یہ انسان کے اندر چربی کا اضافہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال طالب علموں کے لیے زہر ہے، کیونکہ اس کا استعمال ذہن کو سن کر دیتا ہے اور انسان کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی فطرت بدل جاتی ہے اور اکثر وہ انسان چڑچڑا اور غصے میں رہتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔